سن ہی چکے ہیں خبر کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ توقع یہی کی جا رہی تھی، اس لیے کہ جو دورہ نیوزی لینڈ نے ختم کیا اس میں بھی برطانیہ کے ہائی کمیشن کا ایک رپورٹڈ رول تھا۔ وہ جو 5 آئیز جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی رپورٹ تھی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ اب یہ رپورٹ تو جعلی، اس میں کوئی شک نہیں، انڈیا نے یہ واردات کی ہے اور انہوں نے جو پاکستان کی جو کوششیں تھیں کہ کرکٹ آ جائے پاکستان میں، وہ بالکل جیسے سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا تو ویسے ہی یہ بھارت نے حملہ کیا، اور اس میں انہوں نے برطانیہ کو یوز کیا، اس میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو یوز کیا۔ یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ، وہاں پر انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے، کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا یو اے ای میں، اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے، اور وہ اتنا مطلب میں ذاتی طور پر کچھ حوالوں کو، کچھ کیسز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ویزے ریفیوز کیے ہیں، ٹوٹل ڈسکریمنیشن، اور اگر آپ انہیں کمپلینٹ کریں تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ہونا تھا، یہ ایک اس میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان اپنی ریئلٹیز کے مطابق باتیں کر رہا ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان سی پیک کی بات کر رہا ہے، تو ان کو اٹھ رہے ہیں مروڑ، تو اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے نا اس پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی نہیں، انہوں نے میچ کھیلا، کوئی بات نہیں، نہ کھلے میچ، ہماری ٹیم بھی جا کے ان کے ساتھ میچ نہ کھیلے، جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے میچ کھیلیں۔ تو اس میں اتنا ماتم کرنے کی اور اتنا کوہرام جو ہے نا وہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خبریں ساری جو لوگوں کی ہیں، مہنگائی کی خبریں ہیں، اس میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور بس وہی چلتا رہتا ہے کہ جی وہ نیوزی لینڈ چلا گیا، اب انگلینڈ چلا گیا، ہائے اللہ جی پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، پاکستان آئیں گے سارے، یہ واپس ذلیل و خوار ہو کے واپس آئیں گے۔ پاکستان کی ٹیم اتنی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان سے کھیلیں۔ یہ بند کریں ماتم واتم، ہمیں اچھا ہوا منافع لوگ یہاں سے چلے گئے، وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی ہیئر، اس لیے کہ ہم اپنے گراؤنڈز کو ہم خود آباد کریں، ہمارے پاس پی ایس ایل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سو وی شوڈ بی فوکسنگ آن اٹ۔ اور ابھی جو ایک اور جو چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کتنا عمران خان کو برا بھلا کہا انہوں نے کہ جی آئسولیشن میں چلا گیا پاکستان، اور اس کے بعد جو بائیڈن نے فون تک نہیں کیا۔ اب گلین بیک، میں آپ کو بتاؤں، ایک امریکہ کے کمنٹیٹر ہیں، انہوں نے صرف ٹویٹر پہ ان کے کوئی 15 لاکھ فالوورز ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پرسنل انٹرونشن پر 1000 سے زائد لوگوں کی جانیں بچی ہیں، اور مزار شریف سے 3 فلائٹس اڑی جس میں تقریباً 1000 لوگ تھے، اور ان میں اکثریت امریکنز کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیٹو کے لیے کام کر رہے تھے، امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور امریکی فوج اور برطانیہ کی فوج انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا رہی تھی۔ اور جو گلین بیک ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کے ہر لیڈر کو فون کیا، ہر جگہ ہم نے بات کی، کسی نے ہمیں جواب تک نہیں دیا، لیکن آفرین ہے ایک شخص پر جس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے، ان کو ہم نے لکھا تو انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے حکام سے کہا جنہوں نے 3 جہاز ہمارے وہاں سے اڑوائے، اور یہ جو سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں، یہ عمران خان کی وجہ سے جانیں بچی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اب عمران خان سے میں نے یہ بات کی، ہم نے انہیں یہ بتایا، انہوں نے نہیں پوچھا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے، انہوں نے نہیں پوچھا ان کا فیتھ کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، انہوں نے کہا بچائیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور گلین بیک کہتا ہے کہ عمران خان امن کے سفیر ہیں، اور اس نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، پاکستان کا نام اس طرح سے بلند کیا جاتا ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ اور اب امریکہ کے اندر جو میں نے آپ سے بات کہی، امریکہ کے اندر وہاں پر ان کا میڈیا، اور یہ جو گلین بیک ہیں یہ کنزرویٹو ہیں پولیٹیکل کمنٹیٹر، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جو فوج کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو تمانچہ مارا ہے پوری دنیا پر، اور یہ جو تنقید، جیسے یہ ابھی آپ کو میں نے خبر بتائی کہ جی وہ برطانیہ اور نیوزی لینڈ والے کہتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، یہ گلین بیک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں دوسری، یہ اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر پاکستان اور عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان امن کا سفیر ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کی کوششوں کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے جو انہوں نے امن کے لیے کہی ہیں۔ اس سے بڑا ٹریبیوٹ کہ جب وہ لوگ جو پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں انہی کی صفوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے نہ صرف ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کر رہا ہے بلکہ اس ملک کی تعریف کر رہا ہے۔ فخر، یہ تو آج فخر الرحمان پاکستان کا جو سر ہے، ہر پاکستان، وہ فخر سے بلند ہونا چاہیے۔
بالکل دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو اس کا تو ادراک کہیں نہ کہیں جا کر ہو جاتا ہے. پاکستان نے نہ صرف افغانستان سے انخلاء میں مدد کی, یہاں پر مہمان نوازی کے جو اعلیٰ ظرف تھے اس کا مظاہرہ کیا, بلکہ مزار شریف میں جس طرح سے کئی دن تک جو طیارے وہاں سے ان کو ٹیک آف نہیں کیا کرنے دیا جا رہا تھا, تو پاکستان نے اپنی گڈ ول کا استعمال کیا اور اس کے فوراً بعد ہی وہ طیارے جو تھے وہاں سے ٹیک آف کر گئے تھے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جس طرح کی ڈیسپریٹ سچویشن تھی افغانستان میں, اور جس طرح سے یہ جو نیٹو امریکہ کی سربراہی میں نیٹو ممالک تھے یہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے, تو پاکستان نے بہت کلیدی رول پلے کیا, اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا رول جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں, لیکن میں ایک اور بات کہوں کہ جب میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں عمران خان نے جو بڑے پن کا مظاہرہ کیا, جب ان سے سوال کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے فوجیں نکالی ہیں کہ افغان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ گفتگو کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں, یہ صحیح پالیسی ہے امریکہ کی. اب وہ کیسے ہونا چاہیے تھا, کیسے ہوا, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, بٹ جو اسپرٹ ہے وہ بالکل, تو انہوں نے تو کچھ نہیں یہ محسوس کیا کہ مجھے فون کیا یا نہیں کیا, انہوں نے تو جو صحیح پالیسی پر جو کمنٹ تھا وہ کیا. تو آئی تھنک ہی سیٹ ویری ہائی مورل اسٹینڈرڈس. سمیع صاحب, اگر آپ عمران خان صاحب کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں یہ افغانستان کی صورتحال کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا, آپ جتنے بھی انٹرویوز سن لیں وہ بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں خواہش ظاہر کی بہت کہ بھئی ہمیں امریکہ سے ملنا چاہیے, کچھ ایسی چیز ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کرایا جائے. جو ایک ڈیسپریشن ہمیں نظر آئی وہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے مشیروں کی طرف سے, وزراء کی طرف سے, جس طریقے سے وہاں پر جا کے چیزیں کی گئیں وہ ان کی طرف سے نظر آئی. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں تو ہمیں ان کی طرف سے تو کوئی یہ چیز نظر نہیں آتی. اور جیسے کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اب جو بائیڈن کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور بہت جلد جو ہے اس کے لان تان اندر ہی سے شروع ہو گئی ہے, اندر سے شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہو, کیسی پالیسی بنا رہے ہو کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ تم اس شخص کا شکریہ کم از کم دیکھیں. ابھی جو گلین بیک نے کہا ہے کہ جس میں 1000 سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور ان میں اکثریت امریکنز کی تھی, تو بھائی آپ کو تو کم از کم آپ اسی بات کا شکریہ ادا کریں, آپ کچھ شرم کریں. عمران خان کو ضرورت نہیں ہے کسی کال کی, وہ تو جو کر رہا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق کر رہا ہے اور دنیا تعریف کر رہی ہے. گلین بیک کوئی پاکستانی نہیں ہے, یہ امریکن ہے, ٹیکسس کا, اس کا اپنا ریڈیو نیٹ ورک ہے, پاپولر ٹی وی کمنٹیٹر ہے. یہ صرف ٹویٹر پہ اس کے 15 لاکھ فالوورز ہیں, اور اس نے کہا کہ جی وہ بندہ ایسا ہے کہ اور وہ ملک ایسا ہے کہ ہمیں ان کا احسان نہیں بھلانا چاہیے. تو دنیا کہہ رہی ہے یہ, اس میں کوئی وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اب وہ جو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو برا بھلا کہا جا رہا ہے فخر الرحمان, وہ تو ان کو اس کو جو بائیڈن کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. بالکل اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کے اندر اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ایٹ لیسٹ ان کو فون کر کے شکریہ ہی ادا کر دیں, کیونکہ جن لوگوں کے انخلاء کی بات ہو رہی تھی وہ امریکی عوام ہی ہے نا, اور یہ سارے بات ابھی اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ساری فٹ بال ٹیمز اور پلیئرز جو سارے وہاں سے نکلے ہیں وہ عمران خان کی پرسنل انٹرونشن سے نکلے ہیں. دیکھیں پاکستان اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا, پاکستان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لینے جا رہا ہے کم از کم اس کے لیے عالمی برادری جو ہے نا وہ مدد کرے. وقت ختم ہو گیا. میں صرف ایک بات جاتے جاتے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس تو کر دیے ہیں, اعظم صاحب کو تحفے ملے ہیں, اگر وہ ان تحفوں کی تفصیل آپ بیان کر دیں گے تو اس سے کوئی سبکی نہیں ہوگی. اور جن لوگوں کو جنہوں نے تحفے دیے ہیں پاکستان کو, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اس بات سے وہ کیسے کہے گے کہ جی آپ نے ہمارے تحفے کیا بتا دیا کہ ہم نے کیا دیا تو اس سے ہم خفا ہو گئے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں ان ممالک کی عزت میں اضافہ ہو کہ وہ ہمارے ملک کو, ہمارے وزیر اعظم کو اگر تحائف دے رہے ہیں تو ان کے تحائف سے ہمیں بھی ان کی جو رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور پھر دوسری بات, عمران خان صاحب تو خود ٹرانسپیرنٹ انداز میں سارے معاملات کو چلانے کی بات کرتے رہے ہیں, تو انہوں نے آ کے ایک بڑا اچھا قدم کیا کہ جو بھی تحفہ ہوگا اگر کسی وزیر اعظم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو 15% کی بجائے 50% اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی, وچ از ویری گڈ. تو اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں بجائے اس کے کہ عدالت میں جائیں, نوٹس ہو, پھر عدالت کے حکم سے آپ تفصیلات دیں اور اسے کہیں گے یہ ملک ناراض ہوئے. بھائی جو تحفہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے بتاؤ نا میں نے یہ تحفہ دیا ہے, کیا اس کی ناراضگی ہے؟ اور اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو پھر وہ اپنے کام نے, ہمیں کیا, یہ لوگوں میں تو آپ ٹرانسپیرنٹ انداز میں اپنی پوزیشن کلیئر رکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.